موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام موجود ہے۔ اسلام مختلف شکلوں کے اندر، مختلف مساجد میں، مختلف مدارس میں، مختلف اداروں میں، مختلف شخصیات میں، مختلف ممالک میں، مختلف انداز سے اسلام تو موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اگر اپنے معاشرے پر غور کریں تو لوگ پریشانیوں کا شکار ہیں، دشواریوں کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں۔ بالکل ہی سادے الفاظ میں اگر ہم کہیں تو ہم کہیں گے حالات ایسے ہیں کہ جو برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی تھی وہ برکت ہی ختم ہو چکی ہے۔ وقت کی برکت ختم ہو چکی ہے، مال کی برکت ختم ہو چکی ہے، صحت کی برکت ختم ہو چکی ہے، اولاد کی برکت ختم ہو چکی ہے۔ کوئی بھی موضوع ہم اٹھا کر دیکھیں تو ہم محسوس کریں گے وہ پہلے جو ہوتا تھا نا، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعادت، سکون، رحمت، شادمانی، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ قرآن مجید کے اس مقام پر اللہ مالک الملک نے ایک کلمے کے اندر بیان کی ہے، فویل۔ جو بندہ اللہ کے اسلام، اللہ کی روشنی، اللہ کی ہدایت پر نہیں ہوگا وہ بندہ تباہ ہو۔ مسلمان آج حقیقت میں تباہ و بربادی کی طرف اسی وجہ سے جا رہے ہیں۔ ایک تو ان کو شعور ہی نہیں کہ ہم ہلاکت میں پڑے ہوئے ہیں، بربادی میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، مصیبتوں سے ہم دوچار ہیں، یہ شعور ہی نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اسلام کی جو روشنی ہے، اسلام کی جو ہدایت ہے، وہ اپنی اپنی مرضی کی ہر بندے نے بنائی ہوئی ہے۔ اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ بس اسی پر بس ہے، ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ اگر کوئی روزے رکھتا ہے تو وہ اسی پر بس ہے، ٹھیک ہے جی میں روزے رکھتا ہوں۔ اگر کوئی ہفتے کے بعد جمعہ پڑھ لیتا ہے وہ اسی پر خوش ہے، ٹھیک ہے بس میرا کام ٹھیک چل رہا ہے۔ اگر کوئی صدقہ ادا کرتا ہے تو وہ اسی پر ہی خوش ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے وہ اسی پر خوش ہے، ٹھیک ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اسلام ایک چیز کا نام نہیں، اسلام بہت ساری چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ 70 کے قریب وہ چیزیں ہیں جن کو مل کر اسلام اپنا وجود برقرار رکھتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ یہ 70 کی 70 چیزیں مسلم معاشرے کے اندر موجود ہیں، لیکن انفرادی طور پر موجود ہیں، اجتماعی طور پر موجود نہیں ہیں۔ اللہ مالک الملک نے یہاں پر جو بات ذکر کی ہے اس کو خوب اچھی طرح غور سے سنیے کہ شرح اللہ صدرہ للاسلام۔ اللہ مالک الملک نے وہ شخص جس کو ایسی روشنی عطا فرمائی ہے کہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھولا ہے۔ یہ نہیں کہ اسلام کی جو 70 چیزیں ہیں اس میں سے ایک چیز کے لیے کھول دیے۔ ہاں ایک چیز کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کا سینہ کھولا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دوسری کے لیے سینہ کھولیں گے، تیسری کے لیے کھولیں گے، چوتھی کے لیے سینہ کھولیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ لیکن ایک بندہ ساری زندگی ہوگی اسلام کے لیے سینہ نہیں کھلا ہوا اس کا، اور باقی دیگر چیزوں کے لیے اس کا کھلا ہوا ہے، یا اسلام کے اندر کچھ مخصوص چیزیں ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو کھولا ہوا ہے۔ اب فہو علی نور من ربی، اب اللہ رب العزت کی جو روشنی ہے اس روشنی کا تھوڑا سا حصہ تو اس کو حاصل ہوا ہے، اب مکمل روشنی میں زندگی کیوں نہیں گزارتا؟ تو موجودہ زمانے میں جو بات ہمارے اندر پائی جاتی ہے خرابی یا بربادی کی وجہ، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ذکر کی ہے وہ ہے فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ۔ وہ لوگ جن کے دل اللہ کے ذکر کے معاملے میں سخت ہیں، دل اللہ کے معاملے میں نرم نہیں ہو رہے، ایسے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے، ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے۔ اب یہ کون سا اللہ کا ذکر ہے جس سے ہمارے دل غافل ہیں، ہمارے دل سخت ہیں؟ وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ایک اور مقام پر ذکر کیا ہے، فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ۔ لوگو تمہارے دل اس کے بعد، یہ جو قرآن آ گیا، احادیث آ گئی، اسلام آ گیا، اسلام ہونے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود مسلمانوں تمہارے دل کہیں زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ فہی کالحجارہ، بعض مسلمانوں کے دل پتھر کی طرح سخت ہے، پتھر کی طرح۔ میں انشاءاللہ آگے اس کی وضاحت کرتا ہوں کس طرح سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگوں کے دل پتھر کی طرح سخت، او اشد قسوہ، کئی لوگوں کے دل، میں یہی ترجمہ کروں گا، کئی مسلمانوں کے دل وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جس سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے، ہدایت کی وجہ سے
اللہ کی روشنی کی وجہ سے، اللہ کی برکت کی وجہ سے پتھروں کے اندر سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو اس سے پانی نکل پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ پتھروں کی اتنی قسمیں بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں تمہارے اعمال کی مجھے پوری خبر ہے، تمہارے اعمال سے اللہ رب العزت بے خبر نہیں ہے۔ تو ہمارے کون سے اعمال ہیں؟ پتھر تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر پڑتے ہیں، انسان تو نہیں گرا، انسان رکوع میں نہیں گرا، سجدے میں نہیں گرا، کبھی تہجد کے وقت اٹھا ہو یہ گرا ہی نہیں۔ یہ ٹی وی کے سین دیکھ کر، فلموں اور ڈراموں کے سین دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے والا انسان، ہماری مائیں اور بہنیں وہ ڈرامے دیکھ دیکھ کر رونے والی، اللہ کے سامنے کبھی تہجد میں نہیں روئی۔ پتھر تو روتے ہیں، پتھروں کے اندر سے تو پانی نکل پڑتا ہے۔ چلیں وہ ایک فلم ڈرامہ دیکھتے ہوئے وہ مختلف قسم کی گندی باتیں سنتے سنتے اس معاشرے کی جی عکاسی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس معاشرے کی عکاسی دیکھ دیکھ کر لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی دو آنسو، ہم سارے جو بیٹھے ہیں غور کریں، اگر پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک 7 دن کا ٹائم، 7 دنوں میں 7 آنسو تو نکالنے چاہیے نا بندے کو، زیادہ نہیں چلے۔ اگر 7 نہیں نکلے تو اس کا مطلب ہے اس پتھر سے ہم زیادہ سخت ہیں، جو پتھر اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے روتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اسلام کی روشنی عطا فرمائی ہے، وہ سمجھتا ہے میرا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھولا ہے، تو پھر کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو جنت کا وارث سمجھتا ہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے میرے اوپر کہ اللہ نے اسلام کے لیے میرے سینے کو کھولا ہوا ہے، تو پھر پچھلے ہفتے سے لے کر اس ہفتے تک اس کو ہر روز گھنٹہ گھنٹہ رونا چاہیے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، قبر کو یاد کر کے، محشر کے میدان کی سختیوں کو یاد کر کے، اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے یہ بندہ اس پتھر کی طرح ہونا چاہیے جس سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم، مسلمانوں تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اب اپنے آپ کا جائزہ لیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اس سے بے خبر زندگی گزار رہے ہیں، ان کے دل بڑے سخت ہیں، ان کو خبر ہی نہیں ہے۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت نہیں ہوتی۔ آج اس مسلم معاشرے کے اندر ہلاکت، بربادی، تباہی، یہ سارا کچھ چل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم خود ہیں۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال